یہ مجسمہ سن 2008 میں جرگے پر خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں بنایا گیا ہے، جسے درہ دمخیل کے میدانی علاقے میں داخل ہوتے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس یادگار اور اس سے 7 کلومیٹر دور اس پہاڑ کا درمیانی علاقہ 1910 سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک خونریز علاقائی لڑائیوں کا محور رہا ہے۔ ملک ناصر خان کہتے ہیں کہ کچھ قبائل اس کے علاقے میں خواتین کی بے عزتی اور ان کے مال مویشیوں پر حملے کرتے تھے۔ یہی راستہ جاتا تھا اور یہی سے وہ آتے تھے، اٹیک کرواتے تھے اور یہی اسی راستے سے سارا مطلب ہے ان کا کنٹرول ہوتا تھا۔ تو ان کو ہم نے کلیئر کروایا اور ان کو ادھر ہی لشکر کشی کر کے ان کو دبایا ہوا تھا۔ درہ دمخیل کے مشران اور بزرگ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے اوائل میں یورپ کی طرح ان کے عوام میں جنگی جنون اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں نے گھروں میں ہی اسلحہ بنانا شروع کیا، جو کچھ عرصے بعد علاقے کے لوگوں کا ذریعہ معاش اور علاقے کی پہچان بن گیا۔ قلعہ پشتو میں گاؤں کو کہتے ہیں۔ یہ قلعہ بھی درہ دمخیل کے مرکز میں آباد ہے، جس طرح جرمنی یورپ کے وسط میں۔ ہمارے کلاس فیلو، کولیگز اور ہاسٹل فیلو وغیرہ یہی سوال کرتے تھے کہ 76 سالہ حسین گل کو علاقے کی تاریخ اور واقعات ازبر ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں اس کے دوست اور بیرونی ممالک کے دوروں کے دوران جرمنی قلعے درہ دمخیل کے بارے میں بہت سے لوگ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اس طرح جنگ عظیم، جنگ اول اور دوم کے درمیان یہاں پہ زیادہ تر جھگڑے اور وغیرہ ہوتے تھے۔ ہمارا بھی ایک گاؤں ترخیل کے ساتھ پھر انہوں نے ہمارے لیے اتحاد بنا لیا، ہم مطلب ہمارے ساتھ انہوں نے دشمنی شروع کی، اس میں روسیان بھی شامل تھے۔ جرمن وارز کی وجہ سے کہ جرمن بھی اکیلا تھا اور دوسرے جو ممالک تھے ان کے لیے انہوں نے اتحاد کیا تھا، اور ہمارے گاؤں کو بھی اور ہمارے بزرگوں کو بھی اسی وجہ سے انہوں نے جرمن کا خطاب دے دیا۔ جرمن قلعے کے یہ مشران اور بزرگ چھٹی کے دن اپنے نوجوانوں کو اپنے رہنما غلام حسین المعروف جرمنی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریڈیو اور علاقے کے افراد کو فوج میں نوکریوں کی وجہ سے علاقے کے لوگوں میں بین الاقوامی حالات کا دوسرے علاقے کے لوگوں کی نسبت جلد پتہ چل جاتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی اور روس کو جس طرح زیادہ نقصان ہوا تھا، اسی طرح ان لڑائی جھگڑوں میں زیادہ نقصان جرمنی اور روس گاؤں والوں کو اٹھانا پڑا۔ علاقے کے رواج کے مطابق سڑک اور راستے بدترین اور کشیدہ حالات میں بھی محفوظ ترین جگہ ہوتی تھی، اسی لیے علاقے میں زیادہ تر قبرستان سڑک کے قریب قیمتی زمین پر بنائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر خیستمیر افریدی کے بقول جرمنی میرے والد محترم تھے، بڑے دلیر تھے اور مہمان پسند تھے، مہمان دوست تھے۔ جو لڑائی جھگڑے تھے وہ حالات کے مطابق تھے، اور اس وقت حالات اسے ایسے بنتے تھے کہ وہ اپنے وعدے کے پکے تھے۔ ڈاکٹر خیستمیر کہتے ہیں کہ علاقے کے بیمار مریضوں کے مفت علاج کے لیے اس کے والد نے اسے ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج بھجوایا، جبکہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اپنے حجرے کے ساتھ ہوٹل اور مارکیٹ بنا لیا۔ علاقے کے لوگوں نے غلام حسین کو جرمنی اور اس کے مخالفین کو روس کے القابات دیے۔ یہ گاؤں روس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقامی روسیوں کی رنگت اور زندگی گزارنے کے طریقے روسیوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جرمنوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں روسیوں کے ساتھ رشتہ داریاں کی تاکہ ان کے بعد ان کی اولادیں ایک دوسرے کے دشمن کی بجائے رشتہ دار ہوں۔ ملک ناصر اور دیگر جرمن قلعے کے لوگ روسیوں سے ملنے روزانہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خیستمیر نے اپنی زندگی لوگوں کو امن کا درس دینے کے لیے وقف کی ہے۔ مجھے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ خود نہیں پڑھا تھا لیکن مجھے پڑھایا ہے، مجھے ایک ڈاکٹر بنایا ہے۔ لیکن اس کی وہ جھگڑوں پہ فخر نہیں کہ جھگڑے وہ اچھی بات نہیں، امن، بعد میں وہ امن کا درس دیتے تھے اپنے بچوں کو بھی کہ نہیں ایسا کام مت کرو۔ کافی جائیدادیں اس میں چلی جاتی ہے، قتل مقاتلے میں لوگ مر جاتے ہیں تو اس پہ فخر نہیں کرتے تھے۔ جرمنی ہر وقت اپنے ساتھ اسلحہ رکھتے تھے، جبکہ ان کے بیٹے اور نواسے پھولوں اور کتابوں سے شغف رکھتے ہیں۔ مدثر شاہ۔
DW اردو در ادم خیل، پاکستان.